بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بیوہ عورت کے عجیب واقعے کے بارے میں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا دور تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا صحیح سہارا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دے دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اس طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں کی نگرانی سے نکل جاتا۔ اب اس کے پاس مال کی کمی بھی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے آیا کرتی تھی۔ حضرت بھی ان کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی، حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہی ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دے دو، مگر ماں کبھی بھی اس طرح نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، زندگی اچھی کر لو۔ اب دیکھیے اللہ کی شان، کئی سال برے کاموں میں مصروف لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حاصل کر لیا تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر جا نہیں سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان کے پاس پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمہ اللہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہو گئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کیلولا کیلی لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب وہ پھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں نہیں آؤں گا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حضرت بسن رحمہ اللہ ہی پڑھائیں۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ چپ کر کے اٹھی مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم دگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زارو قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور نرم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ اتنا کیوں زارو قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس نکل جائے، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔
ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح سین میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں، مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے آجزی کی یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کا کیسے آنا ہوا ہے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے تو انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔